بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میرا نام مشعل ہے۔ میرے والدین نے میری تربیت ان خطوط پر کی کہ اگر کچھ غلط یا ناحق ہوتا دیکھوں تو مجھے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اپنی ذات تک اور اپنے کے لیے جینا نہایت بزدلی کا کام ہے۔ شروع سے ہی تربیت کا اثر کچھ قدرتی طور پر ماما اور بابا دونوں کی یہی طبیعت تھی۔ خون میں بھی یہی عادت مل گئی۔ جہاں کہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، سب کہتے مشعل ہوتی تو ضرور کچھ نہ کچھ کرتی، باقی سب تو خاموش تماشائی بنے کھڑے رہتے، جبکہ میں اپنے لڑکی ہونے سے بھی نہ ڈرتی اور جس بھی طرح کا معاملہ ہوتا میں اس میں کود پڑتی۔ مگر شاید میرے رب کی طرف سے مجھ پر خاص عنایت تھی کہ کبھی کسی بڑے مسئلے میں نہ پڑی۔ خیر، اسی دوران جانے کب میں کسی عجیب سے انسان کی نظر میں آ گئی اور بس وہیں سے میرا برا وقت شروع ہو گیا۔ میں 15 سال کی تھی جب میرے لیے رشتہ آنا شروع ہوئے۔ وجہ میری خوبصورتی، لمبا قد اور میری خوش اخلاقی تھی۔ کئی رشتے آتے اور ایسے ہی واپس چلے جاتے، کیونکہ میرے ماں باپ کو وہ گوہر نایاب نہیں مل رہا تھا جس کے وہ انتظار میں تھے، یا جو انہیں میرے شایان نشان لگتا۔ کچھ وہ میری پڑھائی ختم ہونے کے انتظار میں تھے، اس لیے سب کو خالی ہاتھ ہی لوٹا دیتے۔ انہی دنوں ایک شخص کا رشتہ بار بار آنے لگا۔ کبھی کہتے کہ جہیز نہیں لیں گے تو کبھی کہتے کہ 10 سال تک بھی انتظار کر لیں گے، بس ابھی منگنی کر دیں۔ وہ ہر شرط ماننے کو تیار تھے، کیونکہ بقول اس عورت کے اس کے بیٹے نے مجھے کسی بازار میں دیکھا تھا اور میں تبھی اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ تب سے ضد باندھے بیٹھا تھا کہ شادی کرے گا تو بس مجھ سے، ورنہ نہیں۔ اس رشتے میں کوئی خامی تو نہیں تھی، لیکن میرے ابا کو وہ لڑکا بہت جنوبی سا لگا جو ابھی سے اس حد تک جا رہا تھا۔ ایسے جنونی کو اپنی نازک کلی دینے سے ابا نے صاف انکار کر دیا، اور پھر ان کے اس انکار کو کوئی بھی ہاں میں نہیں بدلوا سکا۔ ان کی اس بات پر میں بھی کافی خوش ہو گئی، کیونکہ وہ انسان مجھے خود بھی ذاتی طور پر پسند نہیں تھا، بس میں کھل کر اظہار نہیں کر سکی۔ لیکن شاید میرے بابا نے میرا دل پڑھ لیا تھا۔ اس واقعے کو کچھ عرصہ بیت گیا تھا اور یہ بات اب کافی پرانی ہو گئی، لیکن اب بھی مجھے کبھی کبھی لگتا کہ مجھ پر مسلسل 2 آنکھیں لگی ہیں جو میری تمام حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن میں اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیتی، اور اس طرح یہ تمام سوچیں میرے ذہن سے محو ہو گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال گزر گئے اور میں پوری 20 کی ہو گئی۔ میں نے گریجویشن کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ میری خوش اخلاقی اور محنتی طبیعت کے یہاں بھی سب معترف ہو چکے تھے۔ تمام اساتذہ اور طلبہ میرے بنائے نوٹس کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، لیکن وہیں ایک لڑکا سیمسٹر کے بیچ میں آیا اور اس نے میری بنائی ہوئی جگہ کو ایک دن میں ملیا میٹ کر دیا۔ اس کے بولنے کا انداز، لہجے کی نرمی، گھمبیر آواز اور ویسے ہی رعبدار شخصیت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے بھی اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہ جہاں بولتا سب لوگ رک کر اس کی بات سنتے۔ مصطفیٰ کمال مشعل عمران کی جگہ چھیننے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے اس سے بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی جلن تھی۔ اس کی کامیابی پر جانے کیوں میں دل سے خوش ہوتی، حالانکہ باقی کلاس میں سے کسی کا آدھا نمبر بھی مجھ سے زیادہ آتا تو میں پریشان ہو جاتی اور اپنی محنت بڑھا دیتی، لیکن اس کی کامیابی پر میں بہت خوش تھی۔ اس طرح آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ میں دل میں جتنی بھی اس کی معترف تھی، مگر زبان سے کبھی اقرار نہیں کیا تھا۔ میری آنکھوں سے اس کے لیے ہزاروں جذبات جھلکتے تھے جو شاید وہ بھی محسوس کر چکا تھا۔ پھر ایک دن ہمیں ایک ساتھ کام کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ ملا۔ یوں پہلی بار ہماری گفتگو ہوئی اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ پہلے جو محبت مجھ اکیلی کے دل میں پنپ رہی تھی، اب وہ اس کے دل میں بھی تھی، اور پھر ہم دونوں راہ عشق کے مسافر بن گئے۔ کئی عہد و پیما ہوئے اور ہم دونوں مطمئن تھے کہ ہم ایک دوسرے کو پا لیں گے۔ میری تعلیم مکمل ہوتے ہی بابا نے میری شادی کا عندیہ سنا دیا اور رشتہ دیکھنے لگے۔ ابھی وہ کسی سے بات کرتے اس سے پہلے میں ہی ان کے پاس گئی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا۔
وہ کچھ دیر خاموش رہے مگر پھر مسکرا کر میری پسند سے ملنے کی بات کی۔ مصطفیٰ ان سے پہلے اکیلے ملنے آیا تھا۔ اس کا مضبوط پس منظر اور گہری چھاپ چھوڑتی شخصیت سے بابا بھی بہت متاثر ہوئے تھے اور اپنے والدین کو لانے کے لیے کہا۔ ہم دونوں کو تو جیسے پڑ لگ گئے تھے، کیونکہ ہماری منزل ہمیں نظر آ رہی تھی، لیکن ہم جو سوچ رہے تھے اس کے برعکس ہوا۔ اس کی امی نے اپنے بھائی کو ہاں کر دی ہوئی تھی، اب وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہاں بابا بھی 2-4 بار مصطفیٰ کے والدین کے بارے میں پوچھ چکے تھے، لیکن وہ اپنی بات سے 1 انچ بھی ہلنے کو تیار نہیں تھے۔ مصطفیٰ کے بابا نے بھی انہیں بہت سمجھایا۔ مجھے لگنے لگا کہ اب مصطفیٰ ہار مان جائے گا، لیکن وہ اپنی بات سے نہیں ہلا اور پتہ نہیں کیسے اس نے اپنی امی کو راضی کر لیا۔ پھر وہ ہمارے گھر رشتہ لے آئے۔ اس کی امی کو رویہ تھوڑا سا کھچا کھچا سا تھا، لیکن پھر بھی میں بہت خوش تھی کہ مصطفیٰ نے اپنی اس بات کا پاس رکھا اور اپنے والدین کو لے آیا، ورنہ کچھ دنوں سے یہی سوچ رہی تھی کہ اگر وہ انکار کر گیا تو میں بابا کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ پھر چند ہی دنوں میں سب کچھ طے ہو گیا تھا اور یوں ہماری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ انہی دنوں مجھے مصطفیٰ کچھ پریشان سا لگنے لگا۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ ٹال گیا، لیکن میرے بہت اصرار پر اس نے بتایا تھا کہ کوئی ہے جس نے اس کی امی کا دل برا کر دیا، کہ جس لڑکی سے آپ اپنے بیٹے کی شادی کرنے جا رہی ہیں وہ آپ کے خاندان کے لیے بھاری ثابت ہوگی۔ ماریا آنٹی نے اس بات کو کافی سنجیدگی سے لیا۔ پھر 2 دن بعد مصطفیٰ کے والد کی فیکٹری کے فلٹر سیکشن میں آگ لگ گئی۔ نقصان زیادہ نہیں ہوا تھا، لیکن ماریا آنٹی کے شک کو یقین کی مہر لگ چکی تھی کہ میں ان کے خاندان کے لیے واقعی ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ ایک بار پھر اڑ گئیں، لیکن شادی کے دن قریب تھے، اس لیے انکل نے انہیں سختی سے کوئی بھی بدمزگی پھیلانے سے منع کر دیا۔ اس بات کے بعد بھی مصطفیٰ مسلسل پریشان ہی رہا اور مجھے بھی کوئی بات نہیں بتا رہا تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ وہ اپنی پریشانی مجھ سے بانٹ لے، لیکن وہ اٹک جاتا۔ پھر شادی کے ہنگاموں کی وجہ سے بات آئی گئی ہو گئی۔ ہماری شادی بخیر و عافیت ہو گئی تھی۔ ہم 2 دن بعد ہی گھومنے کے لیے مغربی علاقوں کی طرف چل دیے۔ 1 ہفتے بعد ہم واپس آئے تو دونوں کے چہروں کی خوشی صاف دکھ رہی تھی۔ انہی دنوں قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں اچانک شدید بیمار پڑ گئی۔ اچانک کمزوری اتنی ہوئی تھی کہ خود سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی اور دن بدن میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اپنی بیماری کے دنوں میں نے محسوس کیا کہ رات کے 12 بجے میری آنکھ لگتے ہی مصطفیٰ 2-3 دن سے مسلسل اٹھ رہا تھا۔ پھر وہ کافی دیر کے بعد کمرے میں آتا اور جب وہ آتا تو اس کی حالت بہت خراب ہوتی، جیسے کسی نے اسے ساری رات مارا ہو یا مشقت کروائی ہو، اور پھر جیسے ایک دم سے میں بیمار پڑی تھی ویسے ہی ٹھیک ہونے لگی۔ میں چند ہی دنوں میں بھلی چنگی ہو گئی۔ مجھے تو یہ ایک معجزہ ہی لگ رہا تھا، مگر اب بھی مصطفیٰ کے شب و روز کے اوقات میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ وہ میرے سوتے ہی اٹھ جاتا۔ ایک دن میں نے اس کے سامنے سونے کا ڈرامہ کیا، پھر اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بستر سے اٹھا اور میرے سوئے ہونے کا اطمینان کیا، پھر باہر کو چل دیا۔ میں بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے گئی۔ پھر یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ کچن میں آیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ روز یہاں اس وقت کچھ کھانے آتا ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر کچھ کھانے کو آتا تو ساری رات کمرے سے غائب کیوں رہتا۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھی کہ اس نے نمک کے بڑے ڈبے میں سے نمک نکالا اور پھر فریج کھول کر شہد کے 2 چمچ ایک چھوٹی سی پیالی میں ڈالے۔ میں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ پیالیاں تیار کر کے وہاں سے جانے لگا تو میں فوراً دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی۔ اب مصطفیٰ نے اپنے جوتے اتارے تھے اور شرٹ وغیرہ بھی، اور پھر صاف بنیان میں وہ چھت کی طرف چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی کہ ایک دم میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور میں میرے پیر میں زخم ہو گیا۔ درد کی شدت سے کراہتے میں کمرے میں واپس چلی گئی، لیکن اب میرے ذہن میں شک بیٹھ چکا تھا کہ آخر مصطفیٰ ایسی پراسرار حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ اب مجھے اس سوال کا جواب ڈھونڈنا تھا، لیکن یک بعد دیگرے 2-3 واقعات ہوئے جس کی وجہ سے میں کچھ پوچھ نہیں سکی۔ ماریا آنٹی کا بازو اپنے باتھ روم میں پھسلنے کی وجہ سے فریکچر ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر میں گیس کا پائپ پھٹ گیا۔ پھر مصطفیٰ کی خالہ وفات پا گئیں۔ اس واقعے کے بعد ماریا آنٹی مجھے ایسے دیکھتی جیسے یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ 1-2 بار تو وہ کھلے عام کہہ چکی تھی کہ میں اس گھر کے لیے ٹھیک نہیں ہوں، اس لیے میرے آتے ہی مصیبتوں نے گھر کا رخ کر لیا۔
ان کی ایسی باتوں سے مجھے بہت برا لگتا ہے، لیکن مصطفیٰ نے مجھے بہت صبر اور حوصلہ دیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے تھے کہ ایک رات اچانک میری آنکھ 3 بجے کے قریب کھلی۔ دیکھا تو مصطفیٰ بستر پر نہیں تھے۔ میں شال لپیٹتی اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ کچن میں نہیں تھے اور ان کا جوتا اور شرٹ مجھے سیڑھیوں کے پاس پڑے ملے۔ میں ہمت کر کے چھت پر گئی تو میری حیرت کی کوئی حد نہ رہی جب مصطفیٰ مجھے چھت پر بے ہوش پڑے ملے۔ میں نے جلدی سے گرم کپڑا ان پر ڈالا اور پھر سہارا دیتی کمرے میں لے آئی، لیکن میری نظر وہاں چھت پر بنے ایک عجیب و غریب نمونے پر پڑی جو نمک سے ہی بنایا گیا تھا۔ وہ گول دائرہ تھا جو نمک سے بنا تھا اور اس کے بیچ 3 حصے تھے، ہر حصے میں ایک ایک بلیڈ پڑی تھی۔ اگلی صبح میں نے دوبارہ ان سے رات والے واقعے کا پوچھا تو انہوں نے کہا تھکن سے بے ہوش ہوا تھا اور باقی بات وہ گھول کر گئے۔ پھر یہ اکثر ہونے لگا، وہ چھت پر جاتے اور اگلے دن وہاں سے بے ہوش پڑے ملتے۔ اس پر بھی ماریا آنٹی مجھے ہی کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی تھیں۔ پھر ایک دن میں نے انہیں فون پر بات کرتے سنا اور مجھ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ اس بابا سے تعویذ دوبارہ لے کر آؤ جس نے پیش گوئی کی تھی کہ میری بہو میرے لیے منحوس ثابت ہوگی۔ اور وہی بابا ہمارے مسئلے کا حل انہیں بتا رہے تھے کہ کسی بھی طرح اپنے بیٹے کی مجھ سے علیحدگی کروا دی جائے۔ میں تو ان کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے خاص پسند نہیں کرتی، لیکن نفرت کی یہ حد دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ فون پر مقابل کو بتا رہی تھی کہ انہوں نے عمل شروع کروا لیا ہے اور مصطفیٰ اب وہ عمل کر بھی رہا ہے۔ ان کی اس بات کو سن کر مجھے دھچکا لگا، یعنی میرے شوہر نامدار روز چھت کو اس لیے جاتے تھے۔ میں ان کی باتوں سے کافی دل گرفتہ ہوئی تھی اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ مصطفیٰ کے آنے پر بھی میری چپ نہیں ٹوٹی اور پھر اس رات بھی وہ اٹھ کر اوپر چلے گئے۔ میں وہ سارا وقت روتی رہی کہ وہ انسان جس سے میں نے اتنی محبت کی وہ اب مجھے چھوڑنے کے لیے عمل کر رہا ہے۔ میرا دل کیا کہ کاش میں اسے خود ہی چھوڑ کر جا سکتی، لیکن اپنے میکے میں کیا منہ لے کر جاتی جہاں اس شخص سے شادی کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں کی تھیں۔ ایک دن کافی وقت ہو گیا لیکن مصطفیٰ نیچے نہیں آیا۔ آخر میں خود ہی اوپر گئی تو وہ کل والی جگہ پر ہی بے ہوش پڑے تھے۔ اب میرے کئی بار بلانے پر بھی وہ ہوش میں نہیں آئے۔ میں نے جلدی سے ڈرائیور کو بلایا اور انہیں ہسپتال لے کر چلے گئی۔ ڈاکٹر نے ان کو چیک کیا تو پتہ چلا انہیں مسلسل سردی میں رہنے کی وجہ سے نمونیا ہو گیا تھا۔ کئی دن لگاتار نیند نہ کرنا اور اپنے آرام کا خیال نہ رکھنا انہیں یہاں تک لے آیا۔ ایک اور عجیب بات معلوم ہوئی کہ اور سینے پر زخموں کے نشانات بھی تھے۔ مصطفیٰ نے تو کبھی ایسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، تو یہ نشان دیکھ کر مجھے تشویش ہوئی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اس دن گھر آ کر سارا دن میں ان کے پاس بیٹھی رہی اور رات کو ہی ان کے سونے سے پہلے ان کے دودھ میں دوا ملا دی۔ وہ صبح کو ہی اٹھے تو بوکھلائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہیں کال آئی جس کے جواب میں وہ تیزی سے بول رہے تھے کہ میں بس آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں، میرا انتظار کرو۔ مصطفیٰ کے گھر سے نکلتے ہی میں بھی اس کے پیچھے چل دی۔ کچھ دیر میں وہ ایک عجیب سی جگہ پر آ کر رکا، گاڑی سے نکل کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اندر کو چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی اور پھر میرے قدم خود بخود رک گئے کیونکہ وہ ایک بابے کا آستانہ تھا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا پڑھا لکھا اور سلجھے ہوئے خاندان کا بندہ اس طرح کے کاموں پر کیسے یقین رکھتا ہے۔ اس عامل نے میرے شوہر کو غصے سے کہا کہ تم نے اپنا عمل ادھورا چھوڑا ہے، اس کی سزا تمہیں چکانی پڑے گی۔ جس کام سے تمہیں منع کیا تھا تم نے وہی کیا، اب انجام کے ذمہ دار تم خود ہی ہو، کوئی اور نہیں ہوگا۔ عامل کی بات پر اس نے التجا شروع کر دی کہ اس کا کوئی حل بتا دیں۔ میں اس انسان کو کھونا نہیں چاہتا، وہ میرے لیے بہت لازمی ہے، مہربانی کر کے کوئی حل بتا دیں۔ مصطفیٰ کے رویے پر میرا شک مزید ابھرا کہ آخر ایسا کون ہے جس کے لیے وہ اتنی منتیں کر رہے ہیں۔ آخر کوئی وجہ تو ہوگی جو اس جیسے انسان آستانے میں آ گئے۔ ان کی مسلسل درخواست کے بعد عامل نے جو بتایا وہ سن کر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ مصطفیٰ کو کہہ رہا تھا کہ وہی عمل دہرانا ہے، لیکن آج 3 کے بجائے 7 بلیڈ ہوں گے اور 3 پر کپڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اور تن پر کپڑا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس عامل کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت عجیب سا لگا، لیکن پھر مصطفیٰ اٹھنے لگے تو میں فوراً سے باہر آ گئی اور ان سے پہلے گھر پہنچ گئی تاکہ انہیں شک نہ ہو جائے۔ ایک بات جو اس سارے مرحلے کے دوران مجھے پتہ چلی تھی وہ یہ کہ اس عامل کی آواز اور شکل مجھے کافی جانی پہچانی سی لگی تھی۔
میں نے ماضی میں اسے بہت قریب سے کہیں دیکھا تھا، لیکن اس وقت پریشانی میں مجھے کچھ سچائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ آج پھر میں سوتی بن گئی۔ جب مصطفیٰ میرے پاس سے اٹھا، اس کے جاتے ہی میں پیچھے گئی۔ اب وہ نمک سے ایک حصار بنا رہا تھا اور سب ویسا ہی کر رہا تھا جیسے عامل نے اسے بتایا تھا۔ اس کے بعد اس نے 7 بلیڈ مختلف ٹکڑوں میں بچھائے اور ایک ایک کر کے اپنے جسم پر ان سے کٹ لگائے اور پھر ہر کٹ پر شہد ڈال دیا۔ اس سے آگے دیکھنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں فوراً آگے بڑھی اور اس کے ہاتھوں سے تیسری بلیڈ چھین کر زمین پر پھینک دی۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گیا اور مجھے نیچے جانے کو کہا، لیکن جو سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، اس کے بعد اسے یہاں کیسے رہنے دیتی؟ اس برف جماتی سردی میں وہ اپنے بنا قمیض کے کھڑا تھا۔ جیسے تیسے کر کے میں اسے ساتھ لے آئی اور بستر میں لٹا کر لحاف اڑا دیا۔ وہ کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے اسے بہت پیار سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو اتنی اذیت دینا، کیا تم خود کو کچھ کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کافی کچھ کہا، لیکن وہ بنا کسی تاثر کے پڑا رہا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ ہاں، مجھے معلوم ہے تم اور امی مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو، اس لیے بابا وغیرہ کے چکروں میں پڑ گئے ہو تاکہ میں مر جاؤں یا تم سے دور ہو جاؤں۔ تمہیں تمہاری خواہش پوری کر دیتی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ بے بس ہو گئے۔ پھر مجھے بے بسی سے دیکھا اور کہنا شروع کیا۔ ان کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ یہ سب میرے لیے کر رہا تھا۔ ہماری شادی سے کچھ دن پہلے مجھے ایک کاغذ پر لکھا ہوا نوٹ ملا تھا کہ اگر اپنی بیوی کی زندگی چاہتے ہو تو اس عامل سے رابطہ کرو۔ رابطہ کرنے پر عامل نے کہا کہ تم سے شادی کرتے ہی لڑکی مر جائے گی، اس لیے ابھی شادی مت کرو۔ میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن وہ عامل تمہارے بارے میں سب جانتا تھا، اس لیے میرا دماغ اس بات پر یقین کر بیٹھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں مشعل سے شادی ضرور کروں گا، مجھے کوئی اور حل بتا دیں۔ پر اس نے کہا کہ اگر بیوی کی زندگی چاہتے ہو تو شادی کی پہلی رات سے اگلے 2 سالوں تک رات کو نمک سے حصار بنانا، پھر اپنے جسم کو بلیڈ سے کاٹنا۔ تمہاری قربانی سے مشعل کی جان پر سے خطرہ ٹل جائے گا۔ میں نے تو تب بھی عامل کی ان باتوں پر دھیان نہیں دیا، لیکن شادی کے تیسرے ہی ہفتے تم بہت بیمار ہو گئیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر میں نے چھت پر جا کر وہ عمل کرنا شروع کر دیا اور غیر یقینی طور پر وہ عمل شروع کرتے ہی تم بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ اس لیے میں اس سب پر یقین کر بیٹھا اور پابندی سے یہ سب شروع کیا۔ شدید سردی کی وجہ سے کچھ اثر ہوا، میں کئی بار بے ہوش ہو جاتا، دن بدن مرنے کے قریب ہوتا جا رہا تھا، لیکن مجھے تم بہت عزیز تھی مشعل، اس لیے مجھے وہ سب کرنا پڑا اور میں اب بھی کروں گا۔ کل تم نے مجھے کچھ نہیں کرنے دیا، اس لیے آج مجھے کفارہ ادا کرنا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ واپس جانے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب سب کچھ مجھے سمجھ آ گیا تھا۔ ماریا آنٹی کو پیغام ملنا، مصطفیٰ کو موت کے قریب کرنا، یہ سب بنا کسی مفاد کے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پیچھے ضرور کوئی ٹھوس وجہ تھی جو کوئی اس حد تک بڑھ رہا تھا۔ اس ساری صورتحال میں اس عامل بابا کا کیا فائدہ تھا؟ میرا ذہن بس اسی سوچ میں تھا کہ یکدم مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اس بابے کو کہاں دیکھا ہے۔ وہ عامل بابا وہی تھا جو کافی عرصے سے مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن مسلسل انکار کی وجہ سے وہ منظر عام سے غائب ہو گیا۔ لیکن اس نے مجھ پر نظر رکھنا نہیں چھوڑا اور جیسے ہی اسے پتہ لگا کہ میں شادی کرنے جا رہی ہوں، اس نے اپنے طریقے سے روکنے کی بہت کوشش کی۔ کبھی ماریا آنٹی کو ڈرایا تو کبھی مصطفیٰ کو، لیکن جب اسے سمجھ آیا کہ شادی تو ہو کر رہے گی، تب اس نے یقیناً یہ طریقہ استعمال کیا کہ مسلسل کی یہ اذیت برداشت کرتے مصطفیٰ جلد مر جائے گا۔ تب ماریا آنٹی سب کو کہیں گی کہ ہمیں پہلے ہی پتہ تھا یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، مگر ہر جگہ میں منحوس مشہور ہو جاؤں گی۔ پھر اس وقت وہ واپس آئے گا مجھے سہارا دینے اور اپنانے کے لیے، تب اسے کوئی انکار نہ کرتا اور سب اس کے بڑے پن کا معترف ہو جاتے۔ میں 1 منٹ میں سب کچھ سمجھ گئی۔ پھر مصطفیٰ کو آہستہ آہستہ وہ سب بتانے لگی، جسے سن کر ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ان کا خون کھول رہا تھا، وہ تو اسے مارنے جا رہے تھے۔ میں نے انہیں روکا اور دماغ لگانے کو کہا۔ تب مصطفیٰ نے وجاہت کو فون کیا اور کہا، بابا جی میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، آج آپ سے ملنا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے ملنے کی حامی بھر لی۔ مقررہ وقت پر میں بھی ان کے ساتھ وہاں گئی۔ ہمارے ساتھ پولیس بھی تھی۔
میں نے وجاہت کو جعلی عامل بننے کے اور مصطفیٰ کی جان خطرے میں ڈالنے کے جرم میں پکڑوایا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگتا رہا لیکن میں نے اسے معاف نہیں کیا۔ اسے 2 سال کی سزا ہو گئی۔ اب میں اور مصطفیٰ بہت خوش ہیں۔ ہم نے جو وقت اس جعلی بابے کی وجہ سے ضائع کیا تھا، اب مجھے ان لمحات کو پھر سے جینا تھا۔ آج ہمارے 2 پیارے پیارے بچے بھی ہیں۔ ہماری آنٹی مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اپنی فیملی کی بنا پر انہوں نے مجھ سے جو بھی کیا ہے وہ مجھ سے کئی بار اس کے لیے معافی مانگ چکی ہیں۔ اب ہم لوگ ایک خوشحال خاندان ہیں، لیکن مصطفیٰ کے جسم پر موجود زخم آج بھی وہ یادیں تازہ کر دیتے ہیں۔ آج میں گروسری کے لیے باہر گئی تھی، میرے ساتھ میرے دونوں بچے بھی تھے۔ جب وجود پر خاکی چادر اور ہاتھ میں لاٹھی تھامنے وہ سامنے آیا، میں حیران رہ گئی کہ آخر یہ کون بولا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ جنونی اسے ٹی بی ہو گئی تھی۔ اب وہ ویسا ہی کمزور تھا جیسا ان دنوں مصطفیٰ ہو گیا تھا۔ اس کے جسم پر کئی جگہ مار پیٹ کی وجہ سے بالکل ویسے ہی زخم ہو گئے تھے جیسے اس نے میرے شوہر مصطفیٰ کو دیے تھے، لیکن آج وہ اپنا کیا بھگتنے پر دکھی ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اب میں اپنے ہنستے کھیلتے بچوں کو اور جیتے جاگتے شوہر کو دیکھ کر سوچ رہی ہوں کہ اس نے ہم سے یہ سب چھیننا چاہا تو کیا اب مجھے اس کے گناہوں کے لیے اسے معاف کر دینا چاہیے؟